ایک مرتبہ کی بات ہے، دمشق کے ایک معروف و مشہور تاجر رات کے پچھلے پہر سڑکوں پر ٹہل رہا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس ہفتہ یا 10 دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ دنیا کی ہر ساز و سامان کے ہوتے ہوئے بے بس کا یہ عالم تھا کہ ٹائم سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ ایک ننھی سی امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی امید ختم ہو گئی جب وہاں کئی مہینے ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد سینئر ترین ڈاکٹروں نے آخرکار ایک دن آ کر نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے اور عقل مندی بھی یہی ہوگی کہ باقی قیمتی ٹائم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں۔ وہ شخص رات کے اس پہر بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر تک ٹہلتا رہا۔ اس کی سوچ و بچار، اس کا تسلسل تب ٹوٹا جب ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک تنگ سی بے رونق پل پر پہنچ چکا تھا۔ سڑک کے اس پار اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی۔ 30 سال کی لگ بھگ خاتون کا انداز منت سماجت والا تھا، جبکہ بندہ کوئی اوباش کا قسم کا تھا جو کہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ چنانچہ اس کے چلنے کی رفتار خود بخود آہستہ ہوئی۔ کانوں میں جب آواز پہنچی تو خاتون کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، بچے بھوکے ہیں، وہ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ وہ اوباش قسم کا بندہ اس خاتون کی قیمت آدھی سے بھی کم دینا چاہ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا تمہاری اس سے بھی کم قیمت بنتی ہے۔ پھر وہ کندھے جھکاتا ہوا چل پڑا اور خاتون حسرت کی تصویر بنی کھڑی رہ گئی۔ وہ شخص تھوڑا آگے جا کر مڑا اور خاتون کی طرف چل دیا۔ اسے نزدیک آتا دیکھ کر خاتون چوکنی ہو گئی اور امید بھری نظروں سے قریب آنے والے کو دیکھنے لگی۔ نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بڑھ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنے سے زبردستی کر رہی ہو۔ اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ خاتون نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور ٹیٹلی نظروں سے دیکھا اور تھوڑا غریب ہوتے ہوئے معنی خیز انداز بنا کر پوچھا، کیا موڈ ہے؟ وہ پیچھے ہٹا اور نرمی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی ہے۔ مجھے بتاؤ میرے بہن، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح پوچھنا تھا کہ خاتون جو کہ مضبوط دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی ایک دم سے روحانسی ہو گئی اور بولی، بھائی میں اس طرح کی عورت نہیں ہوں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑک پر کسی انتظار کروں، مگر میں بہت مجبوری کی عالم میں اس وقت اس جگہ پر کھڑی ہوں۔ یہ بات سن کر اس شخص کا دل پگھل گیا اور اس نے مزید نرمی سے کہا، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، بہن مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ بولی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کی فوت سال کو ہے۔ شروع میں تو پڑوسی رشتہ دار کبھی کچھ مدد وغیرہ کر دیا کرتے تھے، پر آہستہ آہستہ سب ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں راشن نہیں کی کوئی چیز نہیں ہے، کرایہ دار کا صبر بھی ختم ہو گیا، اس نے کل شام تک کی آخری مہلت دی ہے ورنہ وہ سامان کے ساتھ گھر سے نکال دے گا۔ میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ آپ کو یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی۔ یہ سن کر اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بس ٹھیک ہے بہن، کوئی بات نہیں۔ اور جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ جیب تو جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر، کیونکہ جس علم میں وہ گھر سے نکلا تھا اسے تو ہوش بھی ہی نہیں تھا۔ اس نے خاتون سے کہا، فی الحال یہ رکھو اور مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے گھر جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پر بھروسہ کرے یا نہ کرے۔ چنانچہ اس شخص نے پھر سے یقین دہانی کرائی کہ تم جاؤ اور ایڈریس بتا دو بس۔ وہ خاتون اپنا ایڈریس بتا دی اور ایک طرف چل پڑی۔ تھوڑی دیر تک خاتون کو چلتا دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں پیسے لیے اور ڈرائیور کو بڑی گاڑی نکالنے کو کہا اور پھر خود ڈرائیو کر کے شہر کے 24 گھنٹے کھلے رہنے والے اسٹور سے راشن کے بہت سارا ساز و سامان اپنی گاڑی میں لیا اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر میں اتارا اور باقی کی رقم خاتون کو دے دی اور کہا، صبح کرایہ دار سے وہ خود بات کر لے اور کرایہ کا معاملہ نمٹا دے گا اور انشاءاللہ ہر مہینے خصوصی رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر جلدی سے بنا کچھ کہنے سنے واپس مڑ گیا۔ خاتون بٹ بنی کے بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسو بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اور وہ بے سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔
اب اس شخص کی کیفیت کافی مختلف تھی، اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ اب یکدم بدل گئی تھی۔ اب اسے ہفتے 10 دن گزارنے کی جو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ ہفتہ 10 دن کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ قلم لے کر خاتون کا ایڈریس لکھا اور وصیت کی کہ ہر ماہ باقاعدگی سے 4 لوگوں کے معقول سے بڑھ کر خرچے کی رقم اس ایڈریس پر بھجوائی جائے، اور کاغذ کو لفافے میں بند کر کے تجوری میں رکھ دیا۔ اس سے لگ رہا تھا کہ اپنے آخری سفر کے لیے وہ تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے۔ پھر ہفتے گزر گئے اور 10 دن بھی گزر گئے، پھر مزید 10 دن اور پورے 15 گزر گئے۔ گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ اسپتال نہ گیا۔ اسی طرح کرتے کرتے 1 مہینہ گزر گیا اور اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراً بھجوا دی، اور ایسے 11 مہینے کرتے ہوئے پورا سال گزر گیا۔ وہ معمول کے مطابق رقم بھجواتا رہا، پھر 5 سال، پھر 10 سال، پورے 20 گزر جانے کے بعد ایک رات معمول کے مطابق تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر کے تہجد شروع کی اور سجدے میں دعا کرتے کرتے اس کی سانسیں ختم ہو گئیں اور وہ اس دنیا سے سجدے کی حالت میں رخصت ہو گیا۔ ناظرین، یہ سچا واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا، اصل خلاصہ تو اب آنا ہے۔ گھر والے جب صبح اٹھے تو اس کی سجدے کی حالت میں مرا ہوا پایا۔ افسوس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اچھی اور مبارک موت ہوئی ہے۔ خیر، تکفین و تدفین اور دیگر انتظامات کے بعد اولاد کا تجوری اور وصیت کھولنے کا وقت آیا تو وہ بندہ لفافہ بند نکلا آیا جو کم سے کم 20 سال پہلے کی تاریخ کا ان کے والد کے ہاتھ لکھا ہوا تھا، اور اس کا مطلب تھا اس ایڈریس پہ 20 سال سے رقم دی جا رہی ہے۔ پڑھنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ والد صاحب کو فوت ہوئے 7 دن ہو گئے ہیں، جو کہ تکفین اور رشتہ دار لوگوں کے ملانے میں نکل گئے ہیں، اور وصیت کے مطابق رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ اس ایڈریس پر پہنچنے تو دروازہ کھٹکھٹانے پر خاتون باہر آئی، جو کہ اب 50 اوپر کی ہو چکی تھی۔ سلام دعا کے بعد تاجر کے لڑکے نے خاتون سے مدلل انداز میں کہا کہ ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے جو ماہانہ مخصوصی رقم ہے وہ دینے آئے ہیں، اور معذرت چاہتے ہیں کہ رقم ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ وہ اصل میں اتنا کرنا تھا کہ خاتون جلدی سے بولی، ارے نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کے والد صاحب کی ہم بہت احسانات ہیں، آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ بولیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں دعا میں یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے، اور میری طرف سے ادب کے ساتھ انہیں بتائیے گا کہ اب نہیں، رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ تاجر کا لڑکا حیرت انگیزی سے بولا، ابراہیم کی ضرورت کیوں نہیں؟ خاتون نے خوشی کے آنسوں میں ملی آواز میں جواب دیا، اللہ کے فضل سے مہینے پہلے میرے بیٹے کی ملازمت لگ گئی تھی اور 7 دن پہلے ہی اس کی پہلی تنخواہ بھی ملی ہے۔ خاتون خوشی کے عالم میں کیا کیا بولے جا رہی تھی، جبکہ لڑکوں کے کانوں میں خاتون کی یہی جملہ اٹک کر رہ گیا، 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے، 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے، 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی تنخواہ ملی ہے۔